ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے چھٹے باب نیکی کی دعوت حصہ اول میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا کہ تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص عطر کے بازار سے گزرا۔ ہم بھی اکثر بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہی عطر کی دکانیں ہوں کہیں تو وہاں کا ماحول بڑا خوشبودار ہوتا ہے۔ یعنی دکان میں نہ بھی جائیں تو اطراف میں قریب پہنچتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہے یہاں پر۔ تو وہ عطر کا بازار تھا۔ وہ شخص جیسے ہی بازار میں داخل ہوا اور کچھ آگے چلا تو یکا یک دھڑام کے ساتھ گر پڑا۔ اب لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس پہنچے، بڑے حیران تھے کہ ہٹا کٹا اچھا خاصا آدمی کیسے گر گیا۔ کوئی ہلانے لگا اس کو، کوئی سینہ ملنے لگا، کوئی سر کے بال میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کسی نے کہا لگتا ہے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اس کو چپل سنگھائے جائے۔ کوئی چپل اتار کے سنگھانے لگا، کوئی پانی کے چھینٹے مارنے لگا، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اس نے جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا، کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو، میں ابھی اس کا علاج کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لایا اور لا کر اس کے ناک پر وہ
پوٹلی جو تھی وہ اس کے ناک پر رکھی. تھوڑی دیر ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ہوش آ گیا. وہ کھڑا ہوا اور وہاں سے چل پڑا آگے. تو لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، اس کو کیا بیماری تھی، اور آخر آپ نے اس کو یہ ایسی کون سی چیز سونگھائی کہ اس سے اس کو ہوش آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے علاقے کا جمعدار ہے، اور سارا دن یہ گٹروں کو، نالیوں کو، گندگیوں کو صاف کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہے. تو میں نے جان لیا کہ سارا دن چونکہ بدبو میں رہتا ہے، اور چونکہ یہ بازار ہے خوشبوؤں والا، وہ آتے ہی اس کی طبیعت مچلنے لگی کہ میں کہاں سے آ گیا. تو میں سمجھ گیا کہ اس خوشبو کی وجہ سے اس کو ہوش جاتا رہا، بے ہوش ہوا. چنانچہ میں گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کسی طرح کچھ گندگی اکٹھی کی، کپڑے میں لپیٹا اس کو اور لا کر اس کی ناک پر رکھا. تو جیسے ہی اس نے وہ اپنا ماحول کی جو بو سونگھی، فوراً اس کو ہوش آ گیا اور وہ اس ماحول سے دور چلا گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو بظاہر ہم صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی پرہیز نہیں ہے، ہمیں نیند ہم کو اچھی آ رہی ہے، اور کہیں آنے جانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں، پیروں سے چل کے جاتے ہیں، کوئی چیز اٹھانے میں پرابلم نہیں کہ جناب میرے ہاتھ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مجھے سب نظر آ رہا ہے، میں اچھا بول لیتا ہوں، کوئی مجھے بات کرتا ہے میں سن لیتا ہوں، مجھے مٹھائی کا بھی کوئی پرہیز نہیں ہے، میں ٹھنڈا بھی پی لیتا ہوں، گرم بھی پی لیتا ہوں، جو کچھ بھی ہے سب چلتا ہے. یہ بظاہر ہماری اپنی صحت مندی کی علامت ہے. اور بظاہر یہ صحت مندی کیوں ہے کہ جناب مجھے کوئی ایسی ظاہری طور پر بیماری نہیں ہے، اس سبب سے میں اپنے آپ کو صحت مند مانتا ہوں. لیکن اصل توجہ یہ باطنی بیماریوں پر دینی چاہیے کہ میں باطنی طور پر کن کن امراض میں مبتلا ہوں. کہ باطنی امراض کا سب سے بڑا نقصان کہ بندہ گناہوں کے سبب اپنے ایمان کو ضائع کرا دیتا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو 40 باطنی خطرات کی نشاندہی فرمائی، اور جس پر ہم وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بیانات کی صورت میں مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ایک بیماری کراہت عمل ہے. کراہت عمل یہ ایک مرض ہے. اس کا مطلب کیا، اس کی تعریف کیا، سنیے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا یہ کراہت عمل کہلاتا ہے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا کراہت عمل کہلاتا ہے. نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا یہ کراہت عمل کہلاتا ہے. اور یہ مرض مجھ میں ہے یا نہیں یہ میں غور کر لوں. نماز پڑھنا مجھے پسند ہے یا نہیں میں غور کروں. روزے رکھنا مجھے پسند ہے یا نہیں میں غور کروں. اگر میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ مجھ پر دینا واجب ہے، فرض ہے، تو دینا پسند ہے نہیں میں غور کروں. میرے پاس مال تھا، اس سال لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے حج کیا، میں نہیں گیا. کیوں؟ کہ اللہ نے اس جو مجھ پہ یہ فرض فرمایا تھا اس کو اگر میں پسند کرتا تو ظاہر ہے میں بھی اس وقت مکے مدینے میں ہوتا. تو اب میں نہیں گیا تو پتہ چلا کہ اس نیک عمل کو میں پسند کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں. والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش، اچھا سلوک کرنا، اس کو میں پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اپنے رشتہ داروں سے میں صلہ رحمی کروں، ان سے اچھے تعلقات رکھوں، چاہے میں مالدار ہو گیا، شہرت ہو گئی، عزت ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ غریب مجھے اچھے نہیں لگتے، میں ان سے تعلق توڑ دیتا ہوں.
اگر ایسا ہے تو غور کریں کہ یہ عمل مجھے اچھا لگتا ہے نہیں لگتا. کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنا، اس کی تکلیف میں، اس کے دکھ میں کام آنا مجھے پسند ہے یا ناپسند ہے؟ تو ان تمام باتوں پر میں ہر بات پر ہی غور کروں تو پتہ چلے گا کہ واقعی نیک اعمال کی طرف رغبت یہ نہیں کرتے، کیونکہ نیک عمل کی طرف میرا دل مائل نہیں ہوتا. تو اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو اس کے علاج کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہیں، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزانہ العرفان شریف میں آخری الفاظ اور تم نہیں جانتے اس کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے تو تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو، چاہے وہ تمہارے نفس پر گرا ہو. جو اللہ نے حکم فرمایا لازم 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 کر لیں اس پر. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ ہوتا تھا، حکم الہی آیا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے سنا، جیسے شراب کے حق میں آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی. تو علماء نے لکھا کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کے ذریعے اعلان کروایا، وہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے گئے کہ اے مسلمانوں اللہ نے شراب حرام کر دی. تو کوئی ایسا تھا کہ جس نے شراب تیار کر رہا تھا، کوئی ایسا تھا جس نے بھر لی تھی، کوئی مٹکوں میں جمع کر کے رکھی تھی، کسی نے کچھ ہی دیر پہلے پی تھی. جیسے ہی حکم الہی آیا تو شراب کو پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں مطلب شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح ندیاں بہتی ہیں. جس نے شراب پی تھی انگلیاں ڈال ڈال کر قے کر رہے ہیں. اور یہ وہ نہیں کہ ایک آدھ دن ایک ہفتہ ہوا کہ جس کو پینے کی عادت بنائی تھی، نسل در نسل شراب پی رہے تھے. حکم الہی آیا، لبیک کہتے ہوئے اپنی اس عادت کو ختم کر دیا، بچنے لگے. تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے تو تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو، چاہے وہ تمہارے نفس پر گرا ہو. تو کراہت عمل یعنی نیک اور اچھے اعمال کو ناپسند کرنا، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر حالات دیکھتے ہیں تو کیا باپ ہے تو کیا بیٹا ہے، ہر کوئی اللہ کی نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے. اور اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو حالات تو یوں سمجھتے کہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. تنبیہ الغافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم دین حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. کیا کہنے لگا؟ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا بیٹا بھی کبھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں.
ایسا ہی ہوا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اسے دینی علم و ادب سکھایا ہے؟ باپ سے پوچھنے جو پٹ کر آیا ہے، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو علم و ادب سکھایا ہے؟ اس نے نفی میں انکار کیا، نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا قرآن کریم پڑھنا سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اصلاح کی خاطر اس پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا شاید وہ صبح کے وقت گدھے پر سوار ہو کر جب کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے، کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن پاک تو اسے پڑھنا آتا نہیں، کچھ روحانیت نصیب ہوتی، بس یوں ہی غفلت میں کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں شاید آپ اس کے سامنے آگے ہوں گے، اس نے سمجھا ہوگا کہ بیل آڑے آ گیا اور اس نے ہانکنے کے لیے کوئی چیز سر پر مار دی، شکر کیجیے آپ کا سر پھٹا نہیں، چوٹ لگائی اس کی، کہ جب آپ نے اس کی کوئی تربیت نہیں کی، اس کو دینی تعلیم آپ نے نہیں سکھائی، قرآن پڑھنا آپ نے نہیں سکھایا، اور اگر آج اس نے آپ کو مارا ہے تو پھر شکوہ کس بات کا، کس بات کا گلہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر آج آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ جناب یہ چرس پی رہا ہے، یہ ہیروئن پی رہا ہے، یہ بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ شراب کا عادی ہو گیا، یہ ڈکیت ہو گیا، تو غور کریں اور سوچیں کہ اس میں ہمارا کہیں کوئی قصور تو نہیں؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا ماحول ہمیں نصیب کیا، اور اس کے تحت آج اس کے تحت الحمدللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کے بہاریں ہم دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کئی مقامات ایسے ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں کہ آج جو مذہبی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، آج جو اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیتا ہے، آج جو سر پر امامہ سجا لیتا ہے، آج جو آتے جاتے السلام علیکم انشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی صدائیں بلند کرتا ہے، گھر والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمارے گھر میں سلام، ہمارے گھر میں کھانا کھانے سے پہلے دعائیں، ہمارے گھر میں ذکر و اذکار، ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے کی باتیں، ہمارے گھر میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کا شوق، یہ کیا ہو گیا؟ کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور معاذ اللہ داڑھی کے متعلق تو کہتے تیرے خاندان میں کبھی کسی نے داڑھی نہیں رکھی، تو کیوں داڑھی رکھتا ہے؟ ایک دل خراش واقعہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں تحریر فرمائی، ایک نوجوان کا واقعہ بیان فرمایا کہ جس کے گھر والے کراہت عمل یعنی اچھے اعمال کو ناپسند کرنے جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی سے وابستہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کا ایک نوجوان عاشق رسول جس کی عمر بمشکل 20 سال ہوگی، داڑھی جب سے آئی رکھ لی تھی، بیچارہ خون کے سرطان یعنی بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گیا۔ امیر اہل سنت فرماتے کہ میں خود اس کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچا، بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی تھی، داڑھی چہرے سے اتار لی گئی تھی۔ میں چونکا، اس مظلوم نے چہرے کی طرف بمشکل تمام ہاتھ اٹھایا اور اشارے سے فریاد کی کہ فرماتے میں اتنا سمجھ سکا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے معاذ اللہ خود داڑھی نہیں منڈوائی، میرے گھر والوں نے نیند یا بے ہوشی کی حالت میں میری داڑھی صاف کر ڈالی ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ دکھیارا دنیا سے چل بسا۔ اللہ عز و جل مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، اس کی داڑھی صاف کر ڈالنے والے کو توبہ کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا یہ فرمان ہم نے نہیں سنا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز سے دعا قبول ہوتی ہے، نمازی کو قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ نمازی کو قیامت کے دن رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ فضائل سنتے ہیں، کیا نماز کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ صبح 7 بجے بچے کی وین آ جائے گی، والدہ گھر والے 6 سوا 6 بجے الارم لگاتے ہیں کہ اگر 6 سوا 6 بجے ہم اپنے بیٹے کو نہیں اٹھائیں گے، یہ میرا بیٹا وقت پر اسکول نہیں جائے گا، اس کی تعلیم میں حرج ہو جائے گا، یہ دنیاوی انگلش میڈیم مہنگا اسکول ہے، اس میں سے اس کا نام نکال دیا جائے گا۔ 6 بجے اٹھا جاتا ہے تاکہ بچے کو وقت پر اسکول بھیجا جائے۔ ارے غور کریں اور سوچیں کہ کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے الارم لگایا تھا؟ باپ اگر 1-2 دن کا سفر کر کے کہیں سے واپس آئے اور اس کو اس کی گھر والے بتائیں گے 2 دن سے اسکول نہیں جا رہا، آپ اپنے بیٹے کو اس کے منہ پر تماچا لگاتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، ہزاروں روپے فیس بھرتا ہوں، پڑھائی میں ٹائم دل نہیں لگاتے ہو، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے ماتھے پہ شکن آئی؟ آپ کے بیٹے کی زبان سے گالی نکلی، آپ کے ماتھے پہ شکن آئی؟ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مختلف بےہودہ مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے اپنے چھوٹے 10 سال کے بیٹے کو ریموٹ کنٹرول دیا ہوا ہے، وہ آپ کے اس بےہودہ مناظر کو فارورڈ کرتا ہے کہ یہ سین دیکھنے جیسا نہیں ہے، شرم نہیں آتی ہم کو؟ ہم کو احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو کیا بنا رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو افسوس کیسا نازک دور آ پہنچا ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے اپنی اولاد کو بالجبر یعنی زبردستی سنتوں سے دور رکھ رہے ہیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان تو ہم سنتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیا کے چند روزہ زندگی میں اگر ہمارے بچے نے، بیٹی نے مدنی برقع پہن لیا، اوہو طوفان آ جاتا ہے۔ پردہ کرے گی تو رشتہ نہیں آئے گا، پردہ کرے گی تو تجھے کوئی اچھا رشتہ نہیں دے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس اچھے ماحول سے وابستہ رہنے والی اسلامی بہن کا پردہ ختم کرا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ واقعات ہوتے ہیں کہ الامان والا حفیظ۔ میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، بعض اوقات اس سے ملتا ہوں تو خیر ماشاءاللہ پھر اسلامی بھائی نے کوششیں کی وہ دوبارہ ماحول سے وابستہ ہوئے، تہجد گزارتے، وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر تہجد گزارتے، دور ہو گئے، جو بھی سبب بنا اس کا۔ ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی کہنے لگے میرے لیے دعا کرو، میں نے 3 جمعہ ہو گئے میں نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ کیا ہوتا ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں؟ یہ کیسے یہ سارے احساسات جو ہے وہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں؟ وہ سنتوں کا شوق، وہ سنتوں کا ذوق، وہ محبتیں، وہ چاہتیں، وہ تہجد کی برکتیں، وہ تلاوت قرآن کی بہاریں، وہ ذکر و اذکار کی نعمتیں، وہ با جماعت نماز ادا کرنے کا ایک سکون، ایک سرور، وہ اجتماعات میں آنے اور لے آنے کا ایک جذبہ، وہ نیکی کی دعوت کے لیے کریا کریا گاؤں گاؤں سفر کرنا، وہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے مسجدیں آباد کرانا، غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کروا دینا، کیسا جذبہ ہوتا تھا، کیسا شوق ہوتا تھا۔ لیکن آج اس مرض میں مبتلا ہو کر کہ جب نیکیوں سے مجھے جو پسندیدگی تھی وہ ختم ہو گئی،
برائیوں کی طرف میرا دل مائل ہوا، اور اس میں پھر جب گھر والوں کی طرف سے بھی ایسی آزمائش، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک نہیں ہے واقعات، یہ ایک واقعات نہیں ہے۔ اگر دل میں احساس ہو، جذبہ ہو، تو پھر ہی تو ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کا کوئی سامان کرنے کے بارے میں کچھ غور کریں گے، ورنہ پھر حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اگر اپنے گھر کے بچوں کو، نوجوانوں کو نیکی کے راستے پر نہیں ڈالا تو کہیں یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود بھی سوچوں کہ گناہوں کے اس مرض سے اگر میں نے توبہ نہ کی اور گناہ کرتے 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 ہی گناہ کی حالت میں میری موت ہو گئی، میرا بنے گا کیا؟ میں نے آج اگر شرابی دوستوں کی صحبت نہ چھوڑی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب پیتے پیتے مجھے موت آ جائے، کہیں جوا کی عادتیں نہ چھوڑی، ان جواری دوستوں کی صحبت نہ چھوڑی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جوا کھیلتے کھیلتے ہی مجھے موت ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نہ جانے کتنے تھے جنہوں نے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر داڑھی شریف سجائی، دیگر فرائض و واجبات و سنتوں پر عمل کی ترکیب بنائی، مگر گھر والوں یا کسی اور کی طرف سے کی جانے والی مخالفت کے سبب دل برداشتہ ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور ہو گئے۔ ایسوں کی خدمت میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میری دست بستہ مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی سنتوں پر ہی تحریک ہے، برائے کرم اس سے پہلے پلٹ آئیے کہ موت آپ کو دنیا کی رونقوں سے اٹھا کر قبر کی تنہائیوں میں منتقل کر دے۔ آپ پر یہ حسرت طاری ہو جائے کہ کاش دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیتا۔ اٹھیے، ہمت کیجئے، گناہوں سے حفاظت، نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ماحول سے ایک بار پھر وابستہ ہو جائیے۔ ہو سکتا ہے اب مخالفت نہ ہو، یا ہو بھی تو پہلے سے کم ہو، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و خیالات بدل جاتے ہیں، مگر یاد رہے مخالفت کی صورت میں بھی آپ کو نرمی نرمی، صرف نرمی سے کام لینا ہے۔ گفتار و کردار کی عادت و اطوار میں ایسا مدنی انقلاب لانا ہے کہ گھر والے زبان سے بے ساختہ پکار اٹھیں کہ واہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ مزید فرماتے ہیں، آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ پنجاب پاکستان کے ضلع مظفر گڑھ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، جب میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر داڑھی رکھنا شروع کی تو گھر میں مدنی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ایسی مخالفت ہوئی کہ معاذ اللہ کٹواتے ہی بنی، مگر میں نے دعوت اسلامی سے اپنا ناتا نہیں توڑا۔ سنتوں برے اتوار اجتماع میں گاہے گاہے حاضری دیتا رہا، اس سے گویا میری بیٹری چارج ہوتی رہی، نمازوں کی پابندی جاری رہی۔ کچھ عرصے بعد پھر جذبے نے اٹھان لی، ذہن بنا، میں نے پھر دوبارہ داڑھی بڑھانا شروع کی، پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ عرصے مخالفت جھیلی، مگر پھر ہمت ہار گیا اور استغفر اللہ میں نے داڑھی کٹوا دی۔ بالآخر ہمت کر کے تیسری بار میں نے داڑھی کا آغاز کیا۔ اب کی بار گھر والوں سے صرف برائے نام مخالفت رہی۔ الحمدللہ میں داڑھی بڑھانے میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ سر پر امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس گیا، مدنی کام بھی شروع کر دیا، اور آج تادم تحریر تقریباً 14 سال ہونے کو آئے۔ داڑھی بدستور میرے چہرے پر، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج موجود ہے۔ اللہ عز و جل یہ سنتیں قبر میں ساتھ لے جانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آج سوچتا ہوں اگر میں داڑھی منڈانے کی حالت میں مر جاتا میرا کیا بنتا۔ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنت و برے ماحول کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے، جس نے تنگ گلی سے نکال کر جنت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔
میرے ظاہر و باطن پر ایسا مدنی رنگ چڑھایا کہ اب میرے گھر والے بلکہ دیگر رشتہ دار بھی دعوت اسلامی کی برکتوں کے قائل ہو گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، یہ عہد کیجئے کہ خواہ کتنی سختیاں سہنی پڑے، مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی مبارک چہرے پر مستقل سجانی اور قبر میں بھی ساتھ لے جانی ہے۔ امیر اہل سنت جو ہیں اپنے رسالے کالے بچھو میں نقل فرماتے ہیں، غور سے سنیے کہ اے غافل اسلامی بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو صحیح، تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر تو دم توڑنے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے وہ بھی گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، تیری بیش قیمت کپڑے لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرے مال و متاع خون پسینے کی کمائی پر ورثہ قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے یعنی پرائے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے، ایک ایسے ویرانے میں لے جائیں گے تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا نہ آ سکتا تھا، اس کے تصور ہی سے کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چل دیں گے، تیرے پاس ایک رات کو جا ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا کیوں نہ ہو وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا، تو حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں دوستوں اولاد کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے مہیب ہیبت ناک بال سے سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، کرخت نہایت سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان حائل شدہ پردے ہٹا دیے جائیں گے، کسی کی حسین و دل ربا پیاری پیاری صورت تیرے سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم و پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا عجب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ یہ تو وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان کا غلام بھی کہا کرتا تھا، لیکن میں نے ان کی محبت رسول کی نشانی اپنی داڑھی شریف کے ساتھ کیا کیا۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو یہ ارشاد سنا تھا کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ، لیکن ہائے میری بدبختی، میں دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناس کر دیا۔ آقا کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے داڑھی منڈا کر اپنا چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جیسا بنائے رکھا۔ ہائے اب کیا ہوگا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں آقا نے یہ فرما دیا کہ یہ چہرہ میرے غلاموں والا چہرہ نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر تو ہمیں تو نمازوں کا تحفہ ملا تھا، ہمارے اخلاق تو اچھے ہونے لگے تھے، ہم تو ذکر و درود کے عادی بننے لگے تھے، ہم نے تو ذکر و اذکار کا سلسلہ بنا لیا تھا، ہم تو نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے تھے۔ یہ کیسے دوستوں کی صحبتیں مل گئیں، یہ کیسے لوگوں کی باتوں میں آ گیا، میں نے اس پیارے پیارے مدنی ماحول کو چھوڑ دیا، اس سے میں دور ہو گیا۔ آ جائیے آ جائیے، آئیے مل کر پوری دنیا میں شیطان کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں، شیطان سے جنگ میں ہم بھی امیر اہل سنت کے شانہ بشانہ شامل ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ